السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا معدنی ذخائر کا منصوبہ ہے جناب، جس کا نام ہے ریکارڈک پروجیکٹ، اس کے لیے $7 بلین کی جو فائنینسنگ ہے وہ کنفرم ہو گئی ہے، جس کے بعد اب پاکستان محض ریکارڈک پروجیکٹ سے اگلے 37 برس میں $72 بلین کی آمدنی حاصل کرے گا، اور یہ محض ریکارڈک 1 سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تخمینہ ہے، جبکہ ریکارڈک فیز 2 کی تیاری کا مرحلہ بھی آ چکا ہے، اور ریکارڈک فیز 2 کے لیے پاکستان کو امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کی طرف سے اس منصوبے کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے واضح طور پر آمادگی کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند برس کے اندر جیسے ہی ریکارڈک فیز 1 سے پاکستان کو آمدنی کا حصول شروع ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہی جو دوسرا سورس آف انکم ہے یعنی ریکارڈک فیز 2، اس کی تیاری کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر تبدیلیاں ہونے کا امکان ہے۔ کیسے؟ یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے۔ اس حوالے سے معروف امریکی جریدے فارن پالیسی کے اندر ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس آرٹیکل کے اندر ریکارڈک منصوبے کا بطور خاص ذکر کرتے ہوئے اظہار کیا گیا ہے کہ ریکارڈک کی بحالی نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان مغربی سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ پاکستان نے کرپٹو فریم ورک میں شفاف اور جدید ماڈل پیش کر کے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ کے ساتھ اپنی سفارتکاری کے ذریعے ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ فارن پالیسی کے اس آرٹیکل کے اندر نہ صرف ریکارڈک پروجیکٹ کے حوالے سے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے، بلکہ اس بات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اب معدنیات کے حصول کی ایک نئی تگ و دو کا آغاز ہو چکا ہے، اور خاص طور پر کاپر اس معاملے میں لیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ کاپر اس وقت دنیا کے بہت سارے جو دیگر مقاصد ہیں، خاص طور پر میزائل سازی کے حوالے سے یہ جو سیمی کنڈکٹرز ہیں ان کی تیاری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری میں بھی جو کاپر کا استعمال ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو پروجیکٹ ہے ریکارڈک، اس سے تقریباً 8 لاکھ ٹن جو کاپر ہے وہ سالانہ بنیادوں پر تیار کیا جائے گا، جو کہ قابل تجدید توانائی الیکٹرک گاڑیوں، بیٹریوں اور AI ڈیٹا سینٹرز کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے سپٹمبر 2025 کی وائٹ ہاؤس ملاقات میں یہ جو نمونے ہیں یہ بھجوائے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو سیمپلز تھے ان کو دیکھا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مخاطب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور اس منصوبے کے اندر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فارن پالیسی کی اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقاتوں میں ریکارڈک کے لیے فری کیش فلو جو ہے اس کی بنیاد پر امریکہ کو سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی تھی، جو ٹرمپ کی معاشی ترجیحات سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ریکارڈک کو امریکی لابی فرمز کے ذریعے بھی پروموٹ کیا، جو ٹرمپ کی انتظامیہ میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے اپنے کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوئی۔ یہ پروجیکٹ پاکستان کو انڈیا سے برتری دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار بھی اس رپورٹ میں کیا گیا ہے کہ پاکستان نے معدنیات کو سفارتی ہتھیار بنایا ہے۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ریکارڈک پروجیکٹ کے لیے $381 ملین کی جو فائنینسنگ ہے اس کو بھی امریکہ کی طرف سے کنفرم کیا گیا ہے، اور امریکہ کے ایک اہم ترین مالیاتی ادارے نے ریکارڈک کے لیے اس کیش
کیش فلو کو بہتر بنانے اور ریکارڈنگ کا جو کام ہے وہ بلا تعطل جاری رکھنے کے میں مزید فائنینسنگ کا جو ہے وہ اس پر آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک بھی ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر مزید فائنینسنگ کر رہا ہے تاکہ یہ جو گیپ ہے ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر $7 بلین کی فائنینسنگ کا وہ ختم ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فائنینسنگ اب ریکارڈنگ پروجیکٹ کے اندر کسی طرح کا کوئی ایشو نہیں رہا، اور اب اس کے بعد جیسے ہی ریکارڈنگ سے کاپر اور گولڈ کی پروڈکشن کا آغاز ہوگا، جس کے بارے میں ریکارڈنگ کی اس وقت جو اہم کمپنی جو وہاں پر کھدائی کا کام کر رہی ہے، بھارت گولڈ، اس کا یہ کہنا ہے کہ 2027 دسمبر تک پہلی کھیپ یہاں سے کاپر اور گولڈ کی نکالی جائے گی، اور جو تخمینے یہاں پر جو مختلف معدنیات ہیں اس کے لگائے گئے ہیں، اس کے مطابق اگلے 37 برس تک پاکستان کو اس پروجیکٹ سے تقریباً $172 بلین کی آمدنی ہوگی، یعنی $4.6 ارب سالانہ پاکستان محض ریکارڈنگ پروجیکٹ فیز 1 سے حاصل کرے گا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ہی فیز 2 شروع ہوگا اور فیز 2 سے بھی پروڈکشن کا آغاز ہوگا تو یہ جو سالانہ آمدنی ہے پاکستان کی، جو کہ $4.6 بلین بنتی ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان محض چند بلین ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑتا ہے، پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ابھی ریسنٹلی پاکستان کے لیے 1.3 بلین ڈالر کی جو قسط تھی اس کو جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، اور اب اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان بہت جلد ہمیشہ کے لیے آئی ایم ایف کو خیر باد کہہ دے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ ریکارڈنگ کا یہی منصوبہ ہے جو پاکستان کی معدنی ترقی اور پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے اس کے لیے ایک بنیاد فراہم کرے گا۔ اب جس طرح میں نے آپ سے فورن پالیسی کی اس رپورٹ کا ذکر کیا ہے، تو فورن پالیسی کی اس رپورٹ میں اور بھی بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو کہ پاکستان کی غیر معمولی سفارتی کارکردگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ٹرمپ دور میں پاکستان نے غیر معمولی سفارتکاری دکھا کر واشنگٹن میں سب سے مضبوط مقام حاصل کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ تاریخی سطح کی قربت قائم کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے ٹرمپ کا اعتماد جیتا، جبکہ اسلام آباد کی ذہانت بھری سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندی دی۔ فورن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں پاکستان کی مؤثر سفارتکاری کو سراہتے ہوئے جنگ بندی کا کریڈٹ کھلے عام قبول کیا، جبکہ امریکہ کا رویہ بھارت کے ساتھ سرد اور پاکستان کے ساتھ گرم جوشی پر مبنی ہوا، جس نے اسلام آباد کی سفارتی کامیابی کو نمایاں کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو واضح پیغام دیا کہ تعلقات اپنے میرٹ پر ہوں گے، کسی تیسرے ملک کے تناظر میں نہیں۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو اپنی مشرق وسطی حکمت عملی کا لازمی ستون بھی قرار دیا۔ فورن پالیسی کے مطابق مستقبل میں پاکستان کا کردار کرٹیکل منرلز، خطے کے امن اور عالمی توانائی استحکام کے مرکزی عنصر بننے جا رہا ہے۔ امریکہ کا پاکستان پر تنقیدی لہجہ کم اور اعتماد بڑھا ہے، جو اسلام آباد کی کامیاب سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ فورن پالیسی کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ حکومت پاکستان کے ساتھ کرپٹو، توانائی، انسداد دہشت گردی اور منرلز میں تعاون تیزی سے بڑھا رہی ہے، اور پاکستانی قیادت ویژن اور سفارتی حکمت عملی کے امتزاج سے واشنگٹن میں اپنی پوزیشن غیر معمولی طور پر مضبوط کر چکی ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے انفیکٹ ایک جانب تو پاکستان کی سفارتی کامیابی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اظہار کرتی ہے کہ پاکستان نے سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اپنے ذخائر
ذخائر کے حوالے سے، خاص طور پر معدنی ذخائر کے حوالے سے جو کارڈز تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ کامیابی کے ساتھ کھیلے، جس کی بنیاد پر امریکہ نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں تیل اور گیس کے آف شور بلاکس کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا اظہار بھی کیا، اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کی سب سے بڑی جو کمپنی ہے اس کے درمیان $500 ملین کا جو ایم او یو ہے وہ سائن ہو چکا ہے، اور اس ایم او یو کے سائن ہوتے ہوئے امریکہ کی یہ جو شیل کمپنی ہے اس نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ بڑھ کر $1 بلین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک جانب پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے اندر بھی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بلوچستان میں موجود معدنی ذخائر کو ایکسپلور کرنے، ان کو پروسیس کرنے اور اس کے ذریعے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے پر تیار ہے، اور یہی وہ شعبہ ہے جہاں پر پاکستان کو انحصار کرتے ہوئے اپنی معاشی ترقی کی بنیاد کو استوار کرنا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی پاکستان کا ایک اگریمنٹ ہو چکا ہے، جس کے ذریعے چائنا کی ایک کمپنی گلگت بلتستان کے اندر کرٹیکل منرلز کو نہ صرف تلاش کرے گی بلکہ اس کی تلاش کے ساتھ ساتھ ان معدنیات کو گلگت بلتستان کے اندر ایک ریفائنری قائم کر کے وہاں پر ان کو ریفائن بھی کرے گی، اور ریفائن کرنے کے بعد ان منرلز کو یا تو چائنا کے استعمال میں لایا جائے گا، اور جو پاکستان کا شیئر ہے وہ پاکستان کے حوالے کر کے پاکستان کو اس بات کے لیے کھلی چھٹی مل جائے گی کہ جناب وہ ان معدنیات کو بیرونی دنیا کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق اور بہتر قیمت کے اوپر فروخت کر کے اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اور مختلف رپورٹس اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ محض گلگت بلتستان کے اندر $1 ٹریلین کی کرٹیکل منرلز موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی یہ جو معاشی صورتحال ہے اس کے بہتر ہونے کا امکان ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سفارتی حکمت عملی کے تحت دنیا میں بھی پاکستان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ کتنے عالمی جو قائدین ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ اب بھی انڈونیشین پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر انڈونیشین پریزیڈنٹ کے دورہ پاکستان کے دوران خاص طور پر JF-17 تھنڈر طیاروں کے حوالے سے ڈیل کا امکان ہے۔ کرغزستان کے پریزیڈنٹ کے دورہ پاکستان کے دوران بھی کرغز صدر نے خصوصی طور پر جو پاکستان کا ایک یہ جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے کامرا، اس کا بھی وزٹ کیا تھا، اور JF-17 تھنڈر کی تیاری کے جو مراحل ہیں ان کو بھی مشاہدہ کیا تھا، اور ان کو خصوصی طور پر JF-17 تھنڈر طیاروں کے کاکپٹ میں بٹھا کر انہیں طیارے کی جو آپریشنل صلاحیتیں ہیں اس کا ایک مفصل جائزہ بھی پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد اس بات کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ کرغزستان کے ساتھ بھی JF-17 تھنڈر طیاروں کی ایکسپورٹ کا ایک معاہدہ طے پا جائے گا۔ اور خاص طور پر جو موجودہ حالات پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اس میں یہ جو معاشی تعاون ہے پاکستان کا، خاص طور پر یہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں کرپٹو اور کرٹیکل منرلز، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے AI پر بھی امریکہ سے مدد حاصل کر کے یہاں پر بھی اپنا جو ایکسپرٹیز ہے اس میں اضافہ کر رہا ہے، اور انہی ملاقاتوں کے سبب امریکہ نے پاکستان کو ایئر ٹو ایئر، جس کو ہم ARM-120 میزائلز کہتے ہیں جو F-16 کے اندر نصب کیے جاتے ہیں، اس کی بھی جو ترسیل ہے اس کی منظوری ملی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ٹرمپ کا جو ہے نا وہ ایک فیورٹ پیوٹ بن کے سامنے آ رہا ہے، اور اس بات کے امکانات پائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان پر جھکاؤ دلی میں تشویش کا سبب بنا ہے، جہاں پر ٹرمپ نے انڈیا پر 50% ٹیرف اور H-1B ویزا فیسوں پر اضافہ کر کے آلریڈی اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ انڈیا جب تک ٹرمپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو تسلیم نہیں کرے گا، جو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے اوپر اپنا دباؤ بڑھاتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر تقریب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف انڈیا پاکستان جنگ بند کرانے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، 7 طیاروں کی تباہی کا ذکر
ذکر بھی کرتے ہیں, وہیں پر پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور ابھی ایک حالیہ تقریب کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو گریٹ واریر یعنی عظیم جنگجو بھی قرار دیا تھا. اور گریٹ فائٹر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یا گریٹ واریر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جو جنگی حکمت عملی ہیں یا جنگ لڑنے اور جنگ جیتنے کی جو صلاحیت ہے آپ اس کو بھی تسلیم کر رہے ہیں. تو جو صورتحال ہے وہ پاکستان کے حق میں تبدیل ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے, اور اس بات کا امکان بھی پایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ انڈیا کے لیے ایک سخت سگنل ہے. اور اس کا اظہار امریکہ کی طرف سے جو ان کی قومی سلامتی پالیسی جاری کی گئی ہے اس کے ذریعے بھی سامنے آیا ہے. اور اس رپورٹ کے اندر بھی امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں پر انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں اضافے کا اظہار کیا, وہیں پر انہوں نے پاکستان کو علاقائی جو ہے نا امن اس کا ایک ستون بھی قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پیش رفت ہے اس کے تحت پاکستان اور امریکہ کے درمیان مالیاتی تعاون میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے ذریعے پاکستان کو اپنی جو ریفارمز ہیں اس کے لیے بھی جو امداد ہے اس کے ملنے کا امکان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سمت درست ہو اور نیت جو ہے وہ خالص ہو تو پھر جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر اچھے ہی برآمد ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریکارڈک واقعتاً پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے جو کہ طویل عرصے سے مہنگائی اور اشیاء ضروریہ خاص طور پر بجلی اور پیٹرول کی جو بے انتہا قیمتیں ہیں اس کا بوجھ بھی اٹھا رہے ہیں اور بے تحاشا ٹیکسز کے بوجھ تلے دبے بھی ہوئے ہیں. یہ یقینی طور پر پاکستان کے عوام کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے. ریکارڈک پروجیکٹ سے یہ جو مصنوعات کی تیاری اور وہاں سے پیداوار کا حصول 2028 سے انشاءاللہ پاکستان کے روشن مستقبل کا آغاز ہوگا, اور پاکستان انشاءاللہ تیز رفتاری سے ترقی کرنے والے ممالک کی صف میں بھی شامل ہوگا. اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.